جیسے ہمارا ٹاپک چل رہا تھا میر امن کا. دیکھیے میر امن کی سوانح یاد کل میں نے آپ کو بتائی تھی. ہمارے سلیبس میں جو سبق ہے وہ ہے سیر پہلے درویش کی. یہ ہمارے سلیبس میں ٹائٹل ہے سبق کا. اور یہ جو سبق لیا گیا ہے یہ میر امن کی جو کتاب ہے جس کا نام ہے باغ و بہار. اور جیسا کل اپن نے بات کری تھی باغ و بہار کے بارے میں، تو باغ و بہار جو ہے وہ فارسی کتاب قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے، جو باغ و بہار کے نام سے میر امن نے کیا تھا. کس کالج میں؟ فورٹ ولیم کالج میں. یہ دھیان رکھنا، یہ پوچھا جاتا ہے باغ و بہار کا ترجمہ کس نے کیا؟ میر امن نے کیا. کس کالج میں کام کرتے ہوئے؟ فورٹ ولیم کالج میں کام کرتے ہوئے. کس کی فرمائش پر؟ سر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر. کب؟ اس کی ڈیٹ میں نے کل نہیں بتائی، آج بتا دیتا ہوں آپ کو. دھیان رکھنا، سن 1800 میں فورٹ ولیم کالج کی ابتدا ہوئی اور 1800 میں ہی میر امن کو منتخب کیا گیا. فورٹ ولیم کالج میں جان گلکرسٹ نے ملک کے کونے کونے سے شاعر اور ادیب، خاص طور سے ادیبوں کو اکٹھا کیا اور ان کو یہ کام دیا کہ وہ کیا کریں؟ اردو کے اندر ترجمے کا کام کریں. تو میر امن کا نام ان میں سب سے پہلے آتا ہے. میر امن کا منتخب کیا گیا. اور بھی بہت سارے 16 یا 17 ایسے ادیب تھے ملک کے کونے کونے میں جہاں سے ان کو اکٹھا کر کے ان کو ترجمے کا کام دیا گیا. سن 1800 میں میر امن نے اس فارسی کتاب چار درویش کا ترجمہ اردو میں کرنا اسٹارٹ کیا اور 1802 میں انہوں نے یہ ترجمہ مکمل کر دیا. لیکن یہ جو شائع ہوا، جو پرکاشت ہوا، چھپا یہ اخبار میں، وہ سن 1804 میں چھپا. یہ 3 ڈیٹ یاد رکھنا. سن 1800 میں کالج کی ابتدا ہوئی اور میر امن کالج میں منتخب کیا گیا. 1802 میں باغ و بہار کا ترجمہ اسٹارٹ کیا اور سن 1804 کے اندر اس کو شائع کیا. تو اس میں 4 درویشوں کی کہانی ہے اور 4 میں سے 5واں درویش بھی ہے، وہ آزاد بخت بادشاہ ہے، اس کو 5واں درویش مانا جاتا ہے. لیکن اس میں 4 درویش فارسی کتاب کا اوریجنل اس کا ٹائٹل ہے جس کو کس میں ترجمہ کیا؟ باغ و بہار میں. باغ و بہار کی خوبی یہ ہے کہ اس کی جو زبان ہے وہ سادہ اور سلیس ہے اور عام جو لوگوں کو جو سمجھ میں آ سکے وہ یہ زبان باغ و بہار میں استعمال کی گئی ہے. خاص طور سے دلی کے جو ٹکسالی زبان ہے، دلی کی جو روزمرہ کے جو محاوروں کی اور کہاوتوں کی جو زبان تھی وہ اس میں استعمال کی گئی ہے. اس میں کبو اور کسو جیسے لفظوں کا استعمال کثرت سے ملتا ہے. اب بات کرتے ہیں ہمارے سلیبس میں جو یہ سبق ہے سیر پہلے درویش کی. تو یہ پہلا درویش کی جو کہانی ہے یہ باغ و بہار سے ہی منتخب کیا گیا ہے. لکھنے والے وہی میر امن ہے. اس میں ایک پہلے درویش کا ایک چھوٹا سا قصہ بیان کیا ہے. پہلا درویش کون ہے یہ دھیان رکھنا. اس کے والد جو ہے خواجہ احمد نام ہے. یہ شہر کے بہت بڑے سوداگر ہیں اور اتنے بڑے سوداگر کہ ان کے برابر کا شہر میں کوئی دوسرا سوداگر نہیں تھا. ساری ضرورتیں، ساری سہولیتیں، روزمرہ کی جو سامان کی ضرورتیں ہیں، سہولیتیں ہیں، وہ ساری ان کے پاس موجود تھی. اس کی جو عمر جب 14 سال تھی، اس پہلے درویش کی عمر جب 14 سال تھی، 14 سال تک اس نے بہت ہی اچھے طریقے سے یہ رہا، بہت عیش و آرام سے رہا، کسی طریقے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. لیکن جب 14 برس عمر ہوتی ہے تو اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی خواجہ احمد کا انتقال ہو جاتا ہے اور یہ یتیم ہو جاتا ہے. تو ایک بار اس کو بہت بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ اس کے والدہ پہلے ختم ہو جاتی ہے. والد کے ختم ہونے کے بعد یہ اپنے آپ کو یتیم سمجھتا ہے اور یتیم سمجھنے کے بعد یہ پریشان ہو جاتا ہے. اس کی جو بڑی بہن ہے اس کی شادی خواجہ احمد جو اس کے والد ہے وہ پہلے سے ہی بڑے سوداگر سے کر دیتے ہیں. اب یہ جب بچتا ہے 14 سال کی عمر تک اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے. تو باپ جو ہے بہت زیادہ دولت چھوڑ جاتا ہے. تو اب اس کے جو آس پاس کے جو دوست ہیں اس کی دولت کو دیکھ کر جمع ہو جاتے ہیں اور اس کو طرح طرح کی رائے اور مشورہ دیتے ہیں اور کل ملا کے اس کی جو دولت ہے وہ کھانے پینے، عیش عشرت، سب شراب شباب شبی میں
गुजर जाती है और इंतहाई दर्जे से ये फिर क्या हो जाता है, लाचार हो जाता है और गरीब हो जाता है। अब इसके पास जो बाप की जो दौलत है वो उसका एक जर्रा भी बाकी नहीं रहता है। फिर ये परेशान होता हुआ ये एक दिन कहाँ चला जाता है, अपनी बहन के पास चला जाता है। बहन इसको जब कई अरसों के बाद इसको देखती है तो इसकी बलाएं लेती है और इसको बहुत इसका सत्कार करती है, इसकी इज्जत करती है, इसको खाने पीने के लिए अच्छे तरीके से देती है। तो कई दिनों के बाद जब बहन भी इसको राय ये देती है कि ए भैया मैं तुझे देखकर बड़ी खुश हुई हूँ, लेकिन मर्दों को अल्लाह ने कमाने के लिए बनाया है, इसलिए तुझे अपने बाप का नाम रोशन करना है। अब ये अपनी बहन की राय मानकर सुनकर ये कमाने के लिए वालिद के रास्ते पर ही सौदागरी के लिए निकल जाता है। तो ये स्टूडेंट्स एक सारांश मैंने आपको बताया है, इस पूरी कहानी का सारांश। इसके कुछ और हिंट्स है वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा, और इसके कुछ सवाल जवाब हैं वो भी मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। कुछ इसकी जो इस सबक की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको मैं हाईलाइट करेंगे अपन कल के वीडियो में। तो इससे सबक की छोटी सी जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको दिया। ओके, थैंक यू।